السلام علیکم۔ کیا ڈاکو ڈے، شادی ڈے، ویلنٹائنس ڈے کی طرح کے ایونٹس یونیورسٹیز بالخصوص لمز اور دیگر تعلیمی اداروں میں منعقد کیے جانے چاہئیں؟ سب سے پہلے اس کو سائیکالوجی کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ کارل جنگ، the founder of analytical psychology، جنہوں نے کچھ 7 سال سگمنڈ فروئڈ کے ساتھ کام بھی کیا after which they parted ways، انہوں نے ہمیں ایک شیڈو سیلف کا تصور دیا۔ شیڈو سیلف از ایوری تھنگ اباؤٹ آور سیلوز وچ وی آئدر ڈو ناٹ نو اور وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو نو، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہمارے انکانشیس میں ہیں مگر ہم ان کے بارے میں جاننا تک نہیں چاہتے، جیسے کہ کوئی ہمارے ہڈن فیئرز، کوئی ہماری ان ایکنالجڈ ویکنیسز، کچھ ایسی ڈیزائرز، کچھ ایسی انسٹنکٹس دیٹ وی آر ashamed آف، یا پھر we do not want to manifest them out in the public socially because they are socially unacceptable، جیسے کہ greed، جیسے کہ lust، جیسے کہ پیسے کی ہرس، جیسے کہ the urge to exert control، dominance، guilt، fear، shame، envy۔ یہ تمام وہ فیلنگز ہیں جو کہ ہماری مجموعی طور پر ہماری شیڈو سیلف کو تشکیل دیتے ہیں، مگر ہم ان کو مینیفیسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو سپریس کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہماری ریپریسڈ انسٹنکٹس بن جاتی ہیں۔ ان تمام ریپریسڈ انسٹنکٹس کو ہم سرفیس نہیں کرنے دیتے، یعنی ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن یہ تمام انسٹنکٹس کسی نہ کسی طرح سے کسی ان اپروپریٹ چینل کے تھرو سرفیس پر آ جاتی ہیں اور پھر وہ ڈسرپٹیو ہوتی ہیں اینڈ دے آر سوشلی کروسیو۔ اگر ہم ان کے لیے ایک پراپر طریقہ، ایک پراپر چینل بنائیں تھرو وچ دے کڈ سرفیس، تو ہم ایک اپنی مکمل شخصیت بن جائیں گے۔ کارل جنگ نے ہمیں یہی تصور دیا کہ in order for us to be our whole selves we have to integrate this shadow self into our conscious part، یعنی first we have to peek into our shadow self، ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، پھر ہم اس کو پراپرلی چینل کریں گے ٹو دا سرفیس۔ یعنی اگر اسٹیٹ آف دا نیچر کی بات کی جائے تو اگر کسی انسان کے پاس کوئی بھی چیز ہے مجھ سے بہتر اور میرے پاس طاقت ہے، تو میں اپنی طاقت کی بنیاد پر اس سے وہ چیز چھیننے کی کوشش کروں گی۔ اب ہم نے اس کو سوشل کانسیپٹ کے بعد ایک نئی طرح سے ریفریم کر دیا، اس کو ہم نے دی ارج ٹو ٹیک اور دی ارج ٹو اسٹیل کو ریفریم کر کے ڈیزائر یا پھر ایمبیشن کا نام دے دیا ہے، مگر دی ارج ٹو اسٹیل، دی ارج ٹو ٹیک سم تھنگ فرام another person، یہ میری انسٹنکٹ کے اندر تو شامل ہے، مگر میں اس انسٹنکٹ کو مینیفیسٹ کرنا تو بہت دور کی بات، یہ بات بھی نہیں ایکسیپٹ کروں گی کہ میرے اندر کسی چیز کو چوری کرنے کی یا کسی سے کوئی چیز لے لینے کی انسٹنکٹ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کی یونیورسٹی آپ کے لیے ایک ایسا ایونٹ آرگنائز کر رہی ہے جس میں آپ اپنی اس انسٹنکٹ کو، اپنی اس جبلت کو ظاہر کر سکتے ہو، آپ ڈاکو ڈے پر ڈاکو بن سکتے ہو، بے شک یہ ایک سیمولیشن ہے، آپ سچی ڈاکو نہیں بن رہے ہو، تو یہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنی شیڈو سیلف کے اندر، اپنی ریپریسڈ فیلنگس کے اندر پیک کر سکتے ہو۔ یو کین پیک انٹو your repressed feelings, your shadow self، and then you can finally integrate it، اور پھر اس کے بعد آپ ایک ہول انسان بن جاؤ گے۔ صرف ایک جبلت نہیں ہے ہمارے اندر کسی چیز کو چھین لینے کی، لیکن آپ کا دماغ اس طرح سے وائرڈ ہے کہ اگر آپ کسی ایک انسٹنکٹ کو اون کرتے ہو تو آپ میں باقی انسٹنکٹس کو اون کرنے کی بھی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ تو ایک سورس آف کیتھارسس ہوا، اینڈ اف اٹ از اے سورس آف کلیکٹیو کیتھارسس، سب لوگوں کے لیے کیتھارسس، اینڈ that too in a very socially sanctioned setting، then I don't see a reason why not universities should hold such events۔ تو اگر ایک کنٹرول شدہ ماحول کے اندر اگر ایک ایسا ایونٹ آرگنائز ہو جو کہ دونوں سماجی اور ثقافتی اعتبار سے موزوں بھی ہو اور کسی کا رائٹ بھی انفرنج نہ ہو رہا ہو، اور آپ اپنی ریپریسڈ انسٹنکٹس کے اندر جھانک بھی سکو، تو why the heck not۔ جن انسٹنکٹس کے بارے میں آپ باہر عمومی طور پر بات تک نہیں کر سکتے، آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ آپ ان کو ایمباڈی کرو۔ اگر کرمنالوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو جن لوگوں کے ٹائز اپنی سوسائٹی کے ساتھ اسٹرانگ ہوتے ہیں، دیز پیپل آر لیس لائکلی ٹو انگیج ان اینی کرمنل بیہیویئر۔ اس کو ہم سوشل بانڈس تھیوری کہتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کی بانڈ سوسائٹی کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہوگی، فار ایگزامپل جن کی اٹیچمنٹ ان کے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ ہوگی، یا جو لوگ سوسائٹی کے کام کاج کے اندر، جو ہماری سماجی سرگرمیاں ہیں، جو کوئی ویلفیئر کا کام ہے، ان کے اندر زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گے،
ایسے لوگ کم کسی کرمنل مجرمانہ سرگرمی کا حصہ بنیں گے، جیسے کہ چوری ڈکیتی وغیرہ کے اندر یہ لوگ کم ملوث ہوں گے۔ اب کوئی بندہ اگر چور ہے، ڈاکو ہے، وہ اپنی سزا کاٹ کر جب واپس آ گیا، ہماری سوسائٹی کے جو اسٹرکٹ بلیک اینڈ وائٹ کیٹیگریز ہیں آف کرمنل اینڈ این انیسنٹ سٹیزن، یہ بندہ جو اپنی سزا کاٹ کے واپس آیا ہے، آپ کے خیال میں کیا وائٹ والی کیٹیگری میں کبھی بھی لائق کر پائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اس کو اسٹگماٹائز کریں گے، ہم اس کو سٹیزن تو کبھی بھی نہیں کہیں گے، ہم اس کو ایکس کرمنل ضرور کہیں گے، اف ناٹ کرمنل۔ ہم لوگ اس بندے کو اتنا اسٹگماٹائز کریں گے کہ یہ بندہ کبھی سوسائٹی کا ایک اہم جزو نہیں بن پائے گا، اور اسی لیے یہ بندہ دوبارہ جرائم پیشہ بن سکتا ہے۔ ہم نے اس نام کے ساتھ، چور یا ڈاکو کے ساتھ، اتنا زیادہ اسٹگما اٹیچ کر دیا ہے کہ اگر کسی عام انسان کو آپ چور یا ڈاکو کہہ کے مخاطب کرو گے تو وہ انسان اس قدر ڈیفینسو ہو جائے گا کہ مے بی آپ کو کچھ مکہ وغیرہ بھی مار دے۔ اور جن اسٹوڈنٹس نے کبھی ڈاکو ڈے کی طرح کے ایونٹس اٹینڈ کیے ہوں گے، انہوں نے کسی کی ہینڈ فری چوری کی ہوگی، کسی کا کوئی پین، قلم، پینسل چوری کیا ہوگا، کوئی کسی کے پیسے چوری کیے ہوں گے، اور باقی سارا ٹائم ان کو پینسل چور یا ہینڈ فری چور کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہوگا، اور یہ بھی کسی کو اسی طرح کے الفاظ سے مخاطب کریں گے، تو یہ لوگ اس چور، ڈاکو، ڈکیت کی طرح کے الفاظ سے بہت حد تک ڈی سینسٹائز ہو چکے ہوں گے۔ اب ان کو باہر اگر کوئی بندہ ڈاکو یا چور کہہ کے پکارے گا تو یہ لوگ اتنے ڈیفینسو اور افینڈ نہیں ہوں گے جتنا کہ ایک عام انسان ڈیفینسو یا افینڈ ہوگا۔ تو جب یہ گریجویٹس معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور کسی ایسے بندے سے ان کا سامنا ہوتا ہے جو پہلے کبھی کوئی قید یا جیل کاٹ کے آیا ہو، تو یہ لوگ اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کو جو مارجنلائز کر دیا جاتا ہے، ان کو واپس معاشرے کا وہ حصہ بنا دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پہلے جرم کیا ہوتا ہے، اب یہ دوبارہ کوئی اوفینس نہیں کمٹ کرتے، تو دے آر اے سورس آف ریڈیوسڈ ریپیٹ اوفینڈنگ۔ کیونکہ ایز اپوز ٹو دوز اسٹگماٹائزنگ پریکٹسز جو کہ سوسائٹی آبزرو کر رہی ہے، دیز اسٹوڈنٹس ٹینڈ ٹو آبزرو مور آف ری انٹیگریٹیو پریکٹسز۔ ایسے لوگوں کو یہ جو ایکسکلوژن کا شکار ہوتے ہیں، مارجنلائزیشن کا شکار ہوتے ہیں، یہ سوسائٹی کا اہم جزو بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے گریجویٹس چلتے پھرتے ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے کبھی کوئی جرم کر کے آئے ہوں، اور نہ صرف جرم، جو کبھی کسی بھی قسم کی ایکسکلوژن کا شکار ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا لیبل لگ چکا ہے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ لوگ برے لوگ ہیں، یہ لوگ عزت دار لوگ نہیں ہیں، یا یہ ہمارے ایک شریف گھرانے کے لوگ نہیں ہیں، تو ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو بالکل ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے، آسٹرسائز کیا ہوا ہے اپنے سرکل سے۔ تو جب ہمارا معاشرہ یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی کو اسٹگماٹائز کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ انکلوسیوٹی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کسی بھی رانگ ڈوئنگ کو انڈورس نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو معاشرے کے پاس کچھ اللیجٹ طاقتیں ہیں، جیسے کہ دا پاور ٹو ایکسکلوڈ، دا پاور ٹو اسٹگماٹائز، دا پاور ٹو آسٹرسائز، ایسی طاقتوں کو نیوٹرلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کبھی بھی کوئی بندہ ڈاکو ڈے اٹینڈ کرنے کے بعد ڈاکو نہیں بنتا۔ کرمنالوجیکل لینس سے ہی دیکھا جائے تو آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ جب کوئی بندہ جرم کر لیتا ہے تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، کیونکہ ہم اس کے سامنے پہلے ہی ایسے پریسیڈنٹس رکھ چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر جو غلطی مان لیتا ہے، ہم پھر بھی اس کے اوپر کس طرح کے تانا زنی نہیں کرتے، ہم کس طرح کی باتیں ان کو نہیں سناتے۔ تو جب ایک ایسا بندہ آپ کے سامنے ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو اس حد تک اسٹگماٹائز نہیں کرے گا کیونکہ یہ ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے خود ہی، تو آپ ان کے سامنے یو آر مور لائکلی ٹو شولڈر دا برڈن آف یور مسٹیکس، ایسے لوگوں کے سامنے بنسبت ان لوگوں کے سامنے جو کہ اس طرح کے تمام ایونٹس کو، یا کوئی بھی ایسا ہیومنلی انسٹنکٹ ہو جس کو اگر آپ نے مینیفیسٹ کر دیا ہے، آپ ان کے سامنے مانو۔ تو یعنی کہ آپ ان لوگوں سے ایک سیف سپیس بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، کیا جہاں پہ آپ جا کے اپنی ساری غلطیوں کو ایکسیپٹ کرو گے، اور یہ سزا کے بعد آپ کے لیے ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوشنز بھی ہیں ایک اپنی ذات کے اندر ہی۔ اور یہ بات صرف ڈاکو ڈے تک محدود نہیں ہے۔ اس طرح کے ایونٹس جو کہ یونیورسٹیز کے اندر منعقد کیے جاتے ہیں، اگر جیسے ویلنٹائنس ڈے ہے، کسی نے کسی کو پھول دے دیا ہے، وہ انسان اس پھول لینے کے بعد اس فیلنگ سے ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے کہ پھول لینے والا ہر انسان بد کردار ہی ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی کہانی اس کو اپنے معاشرے میں سننے کو ملے گی جہاں پر کسی کو بھی سلانڈر یا کیلمنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا کہ یہ بندہ اس نے کسی سے پھول لیا ہے، یہ اس لڑکی نے کسی سے پھول لیا ہے، تو اب یہ مشرقی نہیں رہی، یا اب یہ
کوئی کردار کی پکی نہیں رہی، تو یہ لوگ اس طرح کی باتوں کو پھر ردی کی ٹوکری میں بھی رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ اسٹگما ہر طرف سے ہٹانے کی کیپیبلٹی ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کرمنالوجیکلی دیز پیپل ریڈیوس دی انسیڈنس اینڈ پریولنس آف ریپیٹ offending۔ پھر جب اس طرح کے ایونٹس کی بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں از دیر اینی سائنٹیفک بیکنگ ٹو اٹ، کہ اس طرح کے ایونٹس کا منعقد ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ ہمیں بڑا گرو کرنے میں مدد کرتے ہیں؟ تو جی بالکل، آپ کی پوری باڈی سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے، اور جو آپ کے دماغ کے سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم نیورونز کہتے ہیں، اور نیورونز کے درمیان کنیکشنز ہوتے ہیں۔ اب جب ایک نیورون دوسرے نیورون سے بات کرتا ہے اپنے کنیکشن کے تھرو، تو یہ کنیکشن پوری زندگی چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، نئے نیورون سے بنتے رہتے ہیں، اور جو آلریڈی کنیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں ریپیٹیشن کے تھرو وہ کنیکشنز اسٹرینگتھن ہوتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی۔ آپ جب بھی کچھ سیکھو گے، جس بھی عمر میں کچھ بھی نیا سیکھو گے، تو یہ نیورو پلاسٹیسٹی کا پروسیس چلتا رہے گا۔ آپ کا دماغ اڈیپٹ کرتا ہے، آپ کے نیورونز نئے بھی بنتے ہیں جس کو نیوروجینیسس کہتے ہیں، اور جو پرانے سائنیپٹک لیول کے اوپر چینجز ہوتے ہیں کہ ایک نیورون ٹوٹ کے اپنا کنیکشن توڑ کے دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکشن بنائے گا، موڈیفائی کرے گا، اسٹرینگتھن کرے گا، ویک ہوگا، یہ سب چیزیں تھرو آؤٹ یور لائف چلتی رہتی ہیں۔ تو آپ جب بھی کوئی نئی اسکل سیکھو گے، آپ کا دماغ نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے چینج کرے گا اسٹرکچر کے اندر۔ چاہے چھوٹے بچے کو بلاکس دے دیے جائیں اور وہ ان سے کوئی بلڈنگز جیسے لیگوز وغیرہ سے کوئی نہ کوئی گاڑی یا کوئی چیز بنا کر اپنے دماغ کو، اپنے نیورونز کے کنیکشنز کو اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کوئی اسکل سیکھو، چاہے آپ ڈرائیونگ سیکھو، چاہے آپ کلنری اسکل سیکھو، آپ پلمبنگ سیکھو، کوئی بھی اسکل سیکھو گے تو آپ کے دماغ کے کنیکشنز بڑھیں گے۔ یہ سب تو وہ اسکلز ہیں جو کہ آپ سیکھ سکتے ہو۔ میں باہر ایک سندھی کی طرح جا سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں باہر کوئی پنجابی کی طرح جا سکتی ہوں، میں باہر ایک اوور آل پہن کے ڈاکٹر کی طرح جا سکتی ہوں، لیکن کیا میں اپنے معاشرے کے اندر ایک ڈاکو بن کے جا سکتی ہوں؟ ایک سمولیشن ہی ہے اگین، میں کوئی ریئل کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہوں جس کے مجھے کوئی کنسیکوینسز، ریئل ریپرکشنز بھگتنے پڑیں گے۔ میں صرف ایک سمولیشن کی حد تک ہی کیا جا سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایک سینکشنڈ ماحول کے اندر اس طرح کی ایک سیٹنگ پرووائڈ کر رہی ہے کہ جہاں پر آپ ایک آؤٹ لاڈ رول جو کہ آپ باہر معاشرے کے اندر کبھی بھی ایمباڈی نہیں کر سکتے، ایسی آئیڈینٹی آپ کبھی بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کی یونیورسٹی آپ کو وہ آئیڈینٹی ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ تو آپ کا دماغ اس لیول پہ گرو کر رہا ہے جس لیول پر معاشرہ اس کو گرو کرنے کا چانس کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو یو آر گن لیو بیٹر دین یو انٹرڈ۔ آپ سائیکولوجیکل لیول کے اوپر دیکھو، آپ کرمنالوجیکل ایسپیکٹ سے دیکھو، آپ نیورولوجیکل لیول پر بھی گرو کر رہے ہو۔ اور جہاں تک بات رہی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے ایونٹس کا منعقد ہونا، کہ یونیورسٹیز میں آپ تو بڑے ہو گئے ہوتے ہو، اور جتنا زیادہ آپ بڑے ہو جاتے ہو، آپ کی تعلیم اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کا انٹلیکٹ اتنا زیادہ کلٹیویٹڈ ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ بڑا نرچرڈ ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کی ییلڈنگ ٹو امپلسونیس والی حرکتیں کرتے اچھے بالکل بھی نہیں لگتے۔ تو جب آپ کی یونیورسٹی خود آپ کو ایک ایسا ایونٹ دے گی جہاں پر دے آر ایکسپیکٹنگ یو آر اینٹیسپیٹڈ ٹو ییلڈ ٹو امپلسونیس، جہاں پر آپ کی یونیورسٹی خود آپ کو موقع دے رہی ہے ٹو ایکٹ آؤٹ یور امپلسونیس، ٹو ایکٹ آؤٹ یور انسٹنکٹس، اور آپ یہ ایک بڑے انسان ہو تو آپ زیادہ سمجھدار ہو، آپ بہتر طریقے سے اس کو ایکٹ آؤٹ کرو گے، آپ بہتر طریقے سے یو کڈ پیک انٹو اٹ اینڈ یو کڈ انٹیگریٹ اٹ انٹو یور اون سیلف۔ جب بھی اس طرح کے ایونٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ کو ایک ڈسکورس تو ضرور سننے کو ملے گا کہ یہ ایونٹس یونیورسٹیز کے اندر نہیں منعقد کیے جانے چاہیے، یونیورسٹیز کا کام پڑھانا ہوتا ہے، آپ پڑھو۔ یونیورسٹیز نے آپ کو سوشلائز کرنا بھی سکھانا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کس طرح سوشلائز کرو گے وداؤٹ فلرٹنگ۔ آپ کسی عام بندے سے جس نے کبھی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا ہوگا، جنرلی بات کریں، whenever there's a general rule there are exceptions to it۔ آپ کسی عام بندے سے بات کر کے دیکھو جس کو سوشلائز نہیں کرنا آتا ہوتا، وہ سوشلائز کم کرے گا، وہ فلرٹ زیادہ کرے گا۔ جہاں تک بات ہے باقی یونیورسٹیز کی جہاں پر یہ تمام ایونٹس نہیں ہوسٹ کیے جاتے اور ان کی ایک بڑی اسٹرکچرڈ قسم کی مونوٹنس روٹین ہوتی ہے ریوالونگ اراؤنڈ اکیڈیمکس اینڈ ویری لٹل ایکسپوجر ٹو ایکسٹرا کریکولرز، ایک آدھ ایونٹ ہوگا یا پھر ایک آدھ ویک ہوگا، اور اس کے اندر بھی آپ کسی آؤٹ لاڈ رول کو ایمباڈی نہیں کر پاؤ گے میٹافوریکلی بھی۔ تو ان طرح کی یونیورسٹیز کے اوپر لمز کو اور باقی یونیورسٹیز جہاں پر اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ایک ایج تو بہرحال حاصل ہے ہی۔ تو شادی ڈے، ڈاکو ڈے، ویلنٹائنس ڈے اینڈ آل ایونٹس آف دس نیچر، پیراڈاکسیکل ایز اٹ مے سیم، یہ ایونٹس ہمیں ہر لیول کے اوپر کانشیس یا سب کانشیس گرو کر ہی رہے ہوتے ہیں،
تو آپ یہ تمام باتیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو، باقی سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھا سکتے ہو، وہ کسی حد تک سمجھیں گے بھی صحیح. لیکن ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ میتھس یا پھر کسی ایسے سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو نہیں بلکہ کسی اور طرز کی چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، ان لوگوں کو آپ اس حد تک اس ڈیٹیل سے نہیں سمجھا پاؤ گے، اور مے بی کچھ تو سمجھ بھی جائیں. لیکن آپ ان کو ایسے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرانے کے بعد سب کانشیس لیول پر ٹھیک کر رہے ہو. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ایسے ایونٹس میں شامل کرنے کے بعد سب کانشیس لیول پر بہتر کر رہے ہو، چاہے آپ ان کو ان کی ہول سیلف بنانے میں کامیاب کر سکو، چاہے آپ ان کو سوسائٹی کا اسٹگما ہٹانے کے لیے ایک ٹول بنا کر معاشرے میں لانچ کر رہے ہو، یا پھر آپ ان کو نیورولوجیکل لیول کے اوپر گرو کر رہے ہو. ہر انسان اس ایونٹ سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو اس ایونٹ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا یا ون وے اور نادر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، وہ ایسا ایونٹ مت اٹینڈ کرے. تو یو آر گوئنگ ٹو لیو بیٹر دین یو انٹرڈ. اور ایسے ایونٹس کو ہونا چاہیے. جن یونیورسٹیز میں اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں ان کو زیادہ ہونا چاہیے، اور جن یونیورسٹیز میں نہیں ہو رہے وہاں پر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ایونٹس ہوں. ٹیکن ایٹ فیس ویلیو تو لگتا ہے کہ آپ کسی رانگ ڈوئنگ کو انڈورس کر رہے ہو، یا آپ کوئی غیر اسلامی، غیر سماجی حرکتیں کر رہے ہو. لیکن آن پروبنگ فردر اینڈ ڈیپر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی ہر اسپیکٹ کے اندر بہت واضح ہے. شکریہ.